باللہ السمیع العلیم من الانسان المفسدین الرجیم بسم اللہ والحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم علی کل شیء قدیر الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین الصلاۃ والسلام علی نبی الکریم احسن الکلام کلام اللہ احسن سنت سنت رسول اللہ احسن ولایت ولایت اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون صدق اللہ العظیم اللہم یسر لی امری ویفقہ قولی آمین۔ میں فقیر من اللہ آغا جی سید اسد علی شاہ گیلانی اپنے رب واحد خالق دو جہاں مالک کون و مکان سے ہر جاندار انسان حیوانات جنات نباتات جمادات حیاتیات کا سوال کرتا ہوں کہ میرے مالک ان کی بقا ان کی سلامتی اور ان کا تحفظ تیرے قبضے میں ہے۔ تجھ سے التجا کرتا ہوں میرے مالک کہ تو ان کی سلامتی بقا اور تحفظ کو ہمیشہ برقرار رکھے، کیونکہ ہم عاجز ہیں، ہم لاچار ہیں۔ ہم تجھ سے امن کا سوال کرتے ہیں، ہم تجھ سے رحمتوں کا برکتوں کا سوال کرتے ہیں۔ جس طرح تو نے ہم پہ اپنی نعمتوں کو آشکارا بھی کیا اور نعمتوں سے نوازا، آج میں جس بیان کی طرف جاؤں گا وہ بھی ایسی ہی شخصیات ہیں جو تیرے واسطے سے تیرے حکم سے ہمارے لیے مقدس بھی ہوئے، محترم بھی ہوئے۔ میرے مالک ہم سب میں ہدایت، رشد و ہدایت اور نیکی کی وہ توفیق ڈال دے، کیونکہ سب کچھ تیرے ہی قبضے میں ہے اور تو ہی ڈالنے والا ہے میرے مالک، کیونکہ تیرے سوا کوئی نہیں ہے۔ تیرا در ہی واحد در ہے جہاں سے سب کچھ ملتا ہے، اور مانگنے کا تو ہمیں سلیقہ بھی بتا دے، طریقہ بھی بتا دے میرے مالک۔ میں تجھ سے ہمیشہ یہی التجا کرتا ہوں اور سب کے لیے دعا گو رہتا ہوں۔ قبول ہو میرے مالک، قبول ہو، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ میرا آج کا جو خطبہ ہے، جو درس ہے، وہ بہت ہی ایک اہم ہے، لہٰذا میں چاہتا ہوں کہ آج کے اس خطبے کو آپ بہت آرام اور تسلی سے سنیں۔ آپ لوگوں کو پتہ چل جائے گا کہ اللہ کے احکامات کیا ہیں، آپ کو کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ آج کا میرا درس جو ہے وہ ماں باپ کی کے حقوق اور اس کا عزت و احترام کس طرح ہے، اور آپ کو اس کے بارے میں اللہ کیا حکم دیتا ہے کہ والدین کے ساتھ آپ کا برتاؤ، آپ کا سلوک کس طرح ہونا چاہیے، یہ میرے رب کا حکم ہے۔ دیکھیں سورۃ البقرہ پارہ 1 میں اللہ فرماتا ہے کہ ماں باپ کے ساتھ سلوک کرتے رہنا بہت ہی اعلیٰ، وبالوالدین احسان۔ دیکھو اس کے احسان کو کبھی نہ بھولنا، ان کے ساتھ تم بہترین طریقے سے پیش آنا، اور رشتہ داروں کے ساتھ بھی، اور یتیموں اور محتاجوں کے ساتھ بھی، اور لوگوں کے ساتھ بھی اچھی طرح نرمی کے ساتھ۔ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا۔ دیکھیں اللہ نے تو یہ بھی فرما دیا، ہم تو یہاں پہ تھوڑا سا عمل نہیں کرتے تو ہم میں اکڑ آ جاتی ہے، ہمارے چہروں پہ کرختگی آ جاتی ہے، ہنسی ہی چلی جاتی ہے، مسکراہٹ ہی ختم ہو جاتی ہے۔ یہاں تو اللہ کیا فرما رہا ہے کہ سب سے پہلے اپنے ماں باپ سے اچھا سلوک کرو، اپنے رشتہ داروں سے کرو، یتیموں سے کرو اور محتاجوں سے کرو۔ اور پھر خاص کر اللہ نے اس بات کو یہاں ختم نہیں فرمایا، فرماتا ہے وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا۔ دیکھو لوگوں کے ساتھ بھی احسن طریقے سے پیش آؤ، وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، اور نماز کو ہمیشہ قائم کرو، وَآتُوا الزَّکَاةَ، اور دیکھو زکوٰۃ دیتے رہنا۔ یہی اصل بات ہے، یہ سورہ بقرہ میں اللہ نے فرما دیا۔ پھر اللہ نے آگے ایک مقام پہ سورہ بنی اسرائیل میں 15واں پارہ اللہ فرماتا ہے تمہارے رب نے حکم قطعی دے دیا ہے، وَقَضَىٰ رَبُّكَ، اس نے تمہارے لیے حکم قطعی دے دیا ہے، مکمل فیصلہ دے دیا ہے کہ لوگوں اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرنا، اور والدین کے ساتھ اس نے سلوک سے پیش آنا۔ دیکھو اب اللہ نے اس میں کیا فیصلہ دیا، یہ دیا کہ میں نے تمہیں بس اپنا فیصلہ سنا دیا ہے کہ میرے سوا کسی کی عبادت نہ کرنا، اور ساتھ ہی دوسرا ٹوٹا یہ ملا دیا کہ اپنے والدین سے بہترین طریقے سے پیش آنا۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ 15ویں پارے سورہ بنی اسرائیل میں فرماتا ہے اور مخاطب کرتا ہے اگر والدین میں سے ایک یا دونوں تمہارے سامنے بڑھاپے کو پہنچ جائیں تو انہیں اف تک نہ کہنا،
اور نہ ان کو جھڑکنا، ان سے جو بھی بات کرو تو ادب سے کرو اور ان کی بات کو سنو۔ اب اللہ نے تو یہاں بہت ہی اعلیٰ مقام پہ بندوں کو مخاطب کر دیا کہ اگر ماں باپ میں سے کوئی ایک یا دونوں بڑھاپے کو پہنچ گئے اور وہ تمہارے پاس ہے تو کبھی تم اف نہ کہنا، کبھی تم اف نہ کہنا۔ اگر تم نے اف کہہ دی تو سب کچھ ختم ہو جائے گا، اور اگر انہوں نے اف کہہ دی تو بس پھر تیرے اعمال بھی گئے، تیری زندگی بھی تباہ، تیری عاقبت قبر میں بھی تباہ اور پھر آخرت میں بھی تباہ۔ اس لیے کہ کوشش کرو تم نہ کہنا، ان کا کہنا تو بس وہ تو کہنا بہت دور کی بات ہے، اگر تم نے کہہ دیا تب بھی تمہارے ساتھ اچھا نہیں، اور ان کے ساتھ پیار سے پیش آؤ۔ یہ اب اللہ فرما رہا ہے 15ویں پارے بنی اسرائیل میں۔ پھر اللہ فرماتا ہے کہ محبت سے خاکساری کا پہلو یہ ہے کہ ان کے آگے جھکے رہنا اور ان کے حق میں دعا کرتے رہنا، والدین کے ان کے آگے خاکساری کا مظاہرہ کرنا، کبھی سر نہ اٹھانا۔ اور دعا کیا کرنی ہے؟ یہ دعا کرو کہ اے میرے پروردگار، اے میرے رب، جس طرح انہوں نے مجھے بچپن میں چھوٹے سے مجھ کو پالا اور میرے حال پر رحم کرتے رہے، اسی طرح میرے اللہ تو بھی اب ان کے حال پہ رحم فرما۔ جب میں چھوٹا تھا، کسی قابل نہ تھا، اپنے آپ کو سنبھال نہیں سکتا تھا، تو میرے والدین نے مجھے چلنا سکھایا، گود میں بٹھانا سکھایا، کاندھوں پہ اٹھایا، میری ہر بات کو سنتے تھے۔ جاڑے کی سخت ٹھنڈی راتوں میں جب میں پیشاب کرتا تو گیلے پہ وہ سو جاتے تھے، مجھے سوکھے پہ سلاتے تھے، مجھ سے پیار کرتے تھے، مجھے چوما کرتے تھے، میری ہر خواہش کو پورا کرتے تھے، میرے ناز اور نخرے اٹھاتے تھے، اور مجھے آج جوانی کی اس قوت تک پہنچایا میرے والدین نے۔ میرے اللہ، انہوں نے مجھ پہ رحم کیا، ان کے دلوں میں تو نے میرے لیے رحم ڈالا، آج میرے دل میں بھی ان کے لیے رحم ڈال، میں ان کی خدمت کروں، ان کے آگے جھکا رہوں، کیونکہ یہ میرے مجازی خدا ہیں اور یہی میرے آگے سب کچھ ہیں۔ اب اللہ نے اس کو اس طرح بیان فرما دیا۔ اب آپ سوچیں کہ یہ معمولی باتیں نہیں ہیں۔ پھر 15ویں پارے میں بنی اسرائیل میں ہی اللہ فرماتا ہے کہ لوگوں، تمہارے دل کی بات کو تمہارا رب خوب جانتا ہے۔ اگر تم حقیقت میں سعادت مند ہو اور اگر تم سے ماں باپ کے حق میں بھولے سے بھی کوئی غلطی ہو گئی تو معافی مانگو، ان کے آگے جھکو اور وہ تم کو معاف کر دے گا، کیونکہ اللہ توبہ کرنے والوں کی خطاؤں کو معاف کرنے والا ہے۔ ماں باپ کے ساتھ کبھی جان بوجھ کے نہ کرنا، ان کے آگے ہمیشہ سر جھکا کے رہنا۔ پھر اللہ نے سورہ لقمان میں 21ویں پارے میں فرمایا کہ ہم نے انسان کو اس کے ماں باپ کے حق میں تاکید کر دی ہے کہ ان کے لیے ادب کو ملحوظ نظر رکھے، اور اس کی ماں نے ضعف پر ضعف اٹھا کر اس کو پیٹ میں رکھا۔ دیکھیں کہاں سے کہاں بات چلی گئی کہ ہم نے انسان کو اس کے ماں باپ کے حق میں تاکید کر دی، نصیحت کر دی، وصیت کر دی۔ ووصینا ان الانسان، ہم نے تو انسان کو نصیحت کر دی کہ دیکھو اپنے ماں باپ کے معاملے میں بہت چپ کے رہنا، کبھی اونچی آواز میں بات نہ کرنا۔ تمہیں پتہ ہے کہ تمہاری ماں نے کتنی تکلیفیں اٹھا کر تجھے پیٹ میں رکھا، 9 مہینے وہ تجھے لے کے گھومتی رہی، خود کھاتی تھی، خیال رکھتی تھی تیرا، اور پھر دیکھو، اور جب تم پیدا ہو گئے پھر تجھے اس نے دودھ دیا، اور دودھ دینے تک جو 2 برس تک تمہیں دودھ دیتی رہی، اس کا کتنی تکلیف ہوتی ہے۔ کسی کے بدن سے خون چوسنا آسان ہے؟ کبھی سوچا ہے؟ اور بچہ منہ لگائے ماں کی چھاتی سے اس کا خون چوس رہا ہوتا ہے۔ یہ تو ہم صرف باتیں کر سکتے ہیں، کبھی ماں سے پوچھو جس کے بدن سے، جس کی چھاتی سے دودھ نکلتا ہے، کتنا درد ہوتا ہے، کتنا درد ہوتا ہے اندر سے جب وہ فوارہ نکلتا ہے اور بچہ پی رہا ہوتا ہے اور اسی سے بچہ پلتا ہے۔ کیا یہ کم ہے؟ ہم نے انسان کو حکم دے دیا کہ وہ ہمارا بھی شکر ادا کرے اور اپنے والدین کا بھی شکر ادا کرے۔ سورہ عنکبوت کے اندر ابھی جو میں نے اب سے پہلے ایک درس میں نے بیان کیا تھا، 20واں پارہ ہے کہ ہم نے انسان کو اپنے والدین کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنے کا حکم دے دیا ہے، اور کہہ بھی دیا ہے کہ دیکھو اگر ماں باپ تیرے در پہ ہوں کہ تو ہمارے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرا اور ان کے پاس کوئی معقول دلیل بھی نہیں ہے، تو اس بات میں اگر تو نے ان کی بات نہ مانی تو کوئی بات نہیں، کیونکہ تو حق پر ہے، اس لیے ہم تمہیں اس بات سے کبھی خفا نہیں ہوں گے۔ اس کے علاوہ والدین کی ہر بات کو ماننا ہے۔
لیکن اگر کوئی بات میں تمہیں رکاوٹ محسوس ہوتی ہے، نہایت ادب سے جھک کر خاکساری سے والدین سے التجا کرو کہ میرے والدین، میرے اماں، میرے ابا، یہ بات مناسب نہیں ہے، میں آپ سے التجا کرتا ہوں کہ اس میں مجھے بخشش عطا فرمائیں، مجھے چھوٹ عطا فرمائیں، میں آپ کے آگے جھکا ہوا ہوں، یہ میرے بس میں نہیں ہے، میں آپ سے التجا کرتا ہوں، آپ اپنا فیصلہ واپس لے لیں، لیکن سختی نہیں کرنی، نہایت عاجزانہ طور پہ۔ پھر ان کا معاملہ اللہ کے ساتھ ہے۔ جب ان لوگوں سے کہا جاتا ہے کہ جو حکم اللہ نے اتارا ہے اس پر چلو، تو جواب دیتے ہیں نہیں جی، ہم تو اسی پر چلیں گے جس پر ہم نے اپنے بڑوں کو چلتا ہوا پایا ہے۔ اگر ان کے بڑے کچھ بھی نہ سمجھتے اور وہ رائے راست پر نہ ہوتے تو کیا یہ بھی سمجھتے ہیں کہ ہم رائے راست پر چل رہے ہیں؟ یہ سورہ بقرہ دوسرے پارے میں اللہ نے فرمایا کہ دیکھو، اللہ کے معاملے میں تمہیں چھوٹ نہیں ہے، کبھی بھی بڑوں کی پیروی نہ کرو، باقی والدین کے ساتھ پیار محبت سے پیش آؤ، کیونکہ رب کا یہ فیصلہ ہے کہ باپ کی رضا میں میری رضا ہے اور باپ کی ناراضگی میں اللہ کی ناراضگی ہے۔ ماں بہت شفیق ہوتی ہے، محترم ہوتی ہے، لہٰذا ماں سے بہت پیار کیا جانا چاہیے۔ آپ لوگوں سے یہی درخواست ہے کہ اپنے والدین کے معاملات میں ادب سے، پیار سے اور محبت سے پیش آئیں، یہی ان کی حقوق ہیں، کبھی ان کو تکلیف نہ ہو۔ وآخر دعوانا والحمد للہ رب العالمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ومغفرۃ۔